بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافت گزیدہ، سنسنی، تجسس اور سسپینس سے بھرپور ایک اچھوتا ناول۔ مصنف امجد رئیس۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دہشت اور خوف سے اس کا بدن لرز رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، سوائے اس کے کہ بھاگنا ہے اور بھاگتے رہنا ہے۔ اس کے کچے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جوونائل ڈیٹینشن سینٹر سے جتنا دور بھاگ سکتا ہے بھاگے، چلا جائے۔ منزل نامعلوم تھی، لیکن بچے کا ذہن جے ڈی سینٹر سے بہت دور نکل جانے پر یکسو تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے کے باعث وہ کئی جگہ گرا، تاہم زخمی ہونے سے بچ گیا۔ وہ اپنے ذہن کی واحد کمانڈ پر عمل کر رہا تھا، بھاگو اور بس بھاگتے رہو۔ تیور ایسے تھے جیسے جہنم کی سینکڑوں بلائیں اس کے تعاقب میں ہوں۔ بھاگتے رہو، زیادہ سے زیادہ دور نکل جاؤ۔ مائیکل کو چھوٹے سے ہال میں چند عورتیں اور مرد ایک جگہ کھڑے نظر آئے۔ لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جے ڈی سی کا عملہ ہے۔ مائیکل کئی برس پہلے یہاں پر آیا تھا۔ یہ سینٹر متشدد یا بگڑے ہوئے بچوں کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ تعین کرنا مشکل تھا کہ وہ اسکول تھا یا قید خانہ۔ یہ جگہ بروک فیلڈ ورجینیا کی ایک کاؤنٹی میں تھی۔ مائیکل نے دیکھا کہ جے ڈی سینٹر کے عملے کی توجہ کا مرکز ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ تھا، جس پر کرائسس یونٹ کی پلیٹ آویزاں تھی۔ جے ڈی سی میں چند آفیسرز پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ مائیکل کمرے کے اندر نہیں دیکھ پایا تھا، تاہم وہ بآسانی سمجھ گیا کہ واردات اسی کمرے کے اندر ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ مائیکل پہنچ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مرد و زن کا مختصر ہجوم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اعلان کرنے والا پولیس اہلکار ہی تھا۔ مائیکل اس کی جانب دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ ہیلو آفیسر بورشو۔ مائیکل نے اس کی وردی پر نام پڑھ لیا تھا۔ ہیلو سر، بورشو نے احترام سے جواب دیا۔ وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا کرائسس یونٹ والے دروازے تک پہنچ گیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اندرونی منظر دیکھ کر مائیکل کے تاثرات میں ناقابل فہم تبدیلی اور ڈر آئی تھی۔ کمرے کا ہولناک منظر عام آدمی کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقتول ایک سفید فام تھا۔ مائیکل نے اس کی عمر کا اندازہ 30 برس لگایا۔ اس کے بدن پر جے ڈی سینٹر کی وردی اس بات کی واضح علامت تھی کہ وہ وہاں بطور گارڈ ملازمت کرتا تھا۔ لاش کے قریب خون کا چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ مائیکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی حسیات، بصارت اور قوت شامہ میں سمٹ آئی تھی۔ چھوٹے بچوں کا بستر نما کوٹ ایک جانب الٹا پڑا تھا۔ کمرے کا بیشتر حصہ خون آلود تھا۔ کسی بچے کے قدم کا نشان ایک جگہ لہو رنگ فرش پر پرنٹ ہو گیا تھا۔ نشان کا رخ اندر سے باہر دروازے کی جانب تھا۔ کمرہ صاف ستھرا نہیں تھا، پسینے اور خون کی ملی جلی بو۔ پھر بھی مائیکل نے مدھم سے ہوتی ہوئی شراب کی بو کو محسوس کر لیا تھا۔ آلے قتل چھری تھی جو دستے دار گارڈ کے سینے میں پیوست تھی۔ یہ آخری وار تھا اور چھری کو سینے میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ چھری کے مزید زخم بھی نمایاں تھے۔ مائیکل نے جمتے ہوئے خون کو غور سے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ واردات کو کم سے کم بھی 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چھری کہاں سے آئی اور ڈیوٹی کے دوران گارڈ نشے میں کیوں تھا؟ اتنی دیر بعد بھی مائیکل نے شراب کی بو کو محسوس کر لیا تھا، یعنی وہ بری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ مائیکل کی پیشانی پر ایک اور سلوٹ نمودار ہوئی۔ مان اس کا تجزیاتی ذہن اور آنکھوں کی گردش تھم گئی۔ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ برا منظر ہے مائیکل۔ مائیکل پلٹا۔ وہ جیڈ ہیکنز تھا۔ وہ مائیکل کا ماتحت بھی تھا اور دوست بھی۔ دونوں اکیڈمی میں ہم جماعت رہے تھے۔ ہاں، یہ خوفناک منظر ہے، مائیکل نے اتفاق کیا۔ تفصیل بتاؤ۔ ہیکنز نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور بولنا شروع کر دیا۔ مقتول کا نام رچرڈ ڈبلیو ہیرس ہے۔ رکی کے نام سے مشہور تھا۔ عمر 27 سال، 4.5 سال سے ملازم تھا، چائلڈ کیئر سپروائزر۔ ہیکنز بولا۔ سپروائزر یا گارڈ؟ مائیکل نے ٹوکا۔ ہاں، دونوں سمجھ لو۔ مبینہ طور پر 7 بجے رکی ہیرس کی بچے سے تکرار ہوئی اور اس نے بچے کو کرائسس یونٹ میں منتقل کر دیا تھا، ہیکنز نے کہا۔ بچے کا نام؟ مائیکل نے پوچھا۔ نوتھن بیلی، ہیکنز بولا۔ عمر؟ مائیکل نے فوراً استفسار کیا۔ 12 سال۔ ہیکنز کا جواب سن کر مائیکل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کرائسس یونٹ کا مطلب؟ مائیکل نے سوال کیا۔ قید تنہائی سمجھ لو، ہیکنز نے بتایا۔ صرف؟ مائیکل نے کہا۔ ہیکنز نے چونک کر اسے دیکھا، تاہم خاموش رہا۔ چاقو کہاں سے آیا؟ مائیکل نے پوچھا۔ کچن سے، ہیکنز بولا۔
کیمرہ کیا کہتا ہے؟ مائیکل نے کمرے کی چھت کے ایک کونے میں نصب سیکیورٹی کیمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ویڈیو سسٹم ڈاؤن تھا، تحقیق باقی ہے، ہیکنز نے کہا۔ وجہ قتل؟ مائیکل نے پوچھا۔ نامعلوم، شاید لڑکا یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، ہیکنز بولا۔ اس وجہ سے اس نے بندہ مار دیا؟ مائیکل کی آواز میں مدھم سا طنز تھا۔ ہیکنز نے خجالت محسوس کی۔ واردات کو غالباً 2 گھنٹے ہو گئے، مائیکل نے کہا۔ ہاں، 2 سے 3 گھنٹے، ہیکنز بولا۔ ہمیں اطلاع دیر سے نہیں ملی، مائیکل نے کہا۔ رات والا گارڈ 9 بجے آتا ہے اور رکی ہیرس کی چھٹی ہوتی ہے۔ دوسرا گارڈ 9:10 پر آیا اور اس نے لاش 9:40 پر دریافت کی، ہیکنز نے جواب دیا۔ گویا مفرور ہم سے 2 گھنٹے آگے ہے۔ مائیکل قاتل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی اور نگاہ عملے کے افراد پر تھی۔ تقریباً، ہیکنز نے بھی حامی بھری۔ میں نے 15 منٹ قبل قاتل کی تلاش کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ ہیکنز نے بھی آواز بلند کر لی۔ وہ مائیکل کے انداز تفتیش سے بخوبی آگاہ تھا۔ تم کیوں کر یقین سے مفرور کو قاتل کہہ رہے ہو؟ مائیکل کی نگاہ بدستور اسٹاف پر تھی۔ بظاہر اس نے ایک بے تکا سا سوال کیا تھا اور اس کا رد عمل تلاش کر رہا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک بچہ کسی گارڈ کو قتل کر سکتا ہے؟ وہ بھی ایک معمولی ہتھیار سے، مائیکل نے کہا۔ تمام آثار شواہد نوتھن نامی مفرور کے خلاف ہیں۔ چھری پر انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بعد کیس کلوز ہو جانا چاہیے، ہیکنز نے کہا۔ شاید ایسا نہ ہو، مائیکل نے اطمینان سے کہا۔ ہیکنز سمیت جس نے بھی سنا، حیرانی کا رد عمل ظاہر کیا۔ بہرحال نوتھن کو جلد از جلد پکڑنے کی کوشش کرو۔ مائیکل نے شراب کے متعلق کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمام متوقع مقامات پر نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پیٹر اپنے کتوں کو لے کر پہنچنے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں نوتھن کو گرفت میں لینے کے لیے کوئی خاص جد و جہد کرنی پڑے گی، ہیکنز نے کہا۔ ٹھیک ہے، مائیکل نے آواز دھیمی کر لی۔ میرے لیے یہیں پر انٹرویو کا بندوبست کرو۔ میں JDC کے اسٹاف سے فردن بات کرنا چاہتا ہوں۔ نیز میڈیکل ایگزامینر کب تک پہنچ رہا ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ بہت جلد، ہیکنز نے کہا۔ دوسرے گارڈ کی مصروفیات پر کسی کو تعینات کر دو۔ رکی ہیرس کے ملنے جلنے والوں کو کھنگالو، کیمرے کی فوٹیج حاصل کرو۔ مائیکل بولتا رہا۔ نوتھن کے کمرے کے پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کرو۔ نوتھن کو یہاں کس نے، کب اور کیوں بھیجا؟ اس کا سرپرست کون ہے؟ والدین یا کوئی اور؟ رکی ہیرس عادی شرابی تھا؟ پوسٹ مارٹم کے بعد واضح ہو جائے گا۔ واردات کے وقت بھی وہ سخت نشے میں تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نوتھن دی کڈ کو فوراً گرفت میں لینا ہے۔ مائیکل نے وقفہ لیا۔ کوئی سوال؟ مائیکل نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، ہیکنز بولا۔ رات سرد نہ ہونے کے باوجود اس کا چھریرا بدن کانپ رہا تھا۔ نوتھن بیلی اینٹوں سے بنی دیوار کے ساتھ موجود بار کے عقب میں مختصر سی جگہ میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے نارنجی رنگت والے لباس پر پشت کی جانب JDC لکھا تھا۔ نوتھن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ JD سینٹر کی عمارت سے نکلتے ہی اس نے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، تاہم وہ پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، خوفزدہ ہرن کی طرح۔ اس کے ذہن میں صرف 2 باتیں تھیں، ایک تو دہشت اور دوسری چیز کہ اسے واپس کسی صورت میں JD سینٹر نہیں جانا۔ دائیں جانب ایک اچانک دھماکہ ہوا، کوئی اسے نشانہ بنا رہا تھا۔ نوتھن بری طرح سے بھڑک کر اٹھا۔ اس کے عقل نے کہا کہ کمین گاہ سے نکل کر بھاگے، لیکن اندر گہرائی سے آواز آئی، دبکے رہو۔ مختصر سی جائے پناہ میں سمٹے ہوئے اس نے جھانکا، وہاں کوئی ہتھیار بند نہیں تھا۔ سڑک پر بچوں کا ایک گروہ فائر کریکر چلا رہا تھا۔ نوتھن کا ذہن ماضی کی طرف لوٹ گیا، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر کے سامنے آتش بازی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ہزاروں عکس اور خیالات اس کے تصور میں گھوم گئے۔ زندگی نے اس کے ساتھ ٹھیک برتاؤ نہیں کیا۔ باپ اسے جہنم میں چھوڑ کر آسمانی جنت میں چلا گیا۔ وہ انکل مارک کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ لوگ اسے کچرا سمجھ کر سلوک کرتے۔ اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی ہر بات غلط تھی، محض اس لیے کہ وہ بچہ تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اس نے سوچا۔ مان اس کی سوچ کا زاویہ مڑ گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ وہ پہلے بھی مشکلات کا شکار ہوا تھا، لیکن کسی ایسے خوفناک سانحے سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسے بھاگنا تھا، لیکن وہ کہاں جائے؟ اس کا بدن پھر کانپنے لگا، اس کی سانس تیز چلنے لگی۔ نوتھن نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے دھیرے باہر نکلا۔ اس کا پرسکون رہنا ضروری تھا۔ اگر وہ بوکھلاہٹ اور سراسیمگی کا شکار رہا تو حماقتیں سرزد ہوں گی۔ اپنے بچاؤ کے لیے اسے ٹھنڈے دماغ سے درست قدم اٹھانا تھا۔ فوری طور پر اسے 5 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک منصوبہ، دوسرے کھانا، تیسری چیز نیند، چوتھی چیز محفوظ پناہ گاہ، اور 5ویں
JDC کے نارنجی لباس سے چھٹکارا۔ منصوبہ بنانے سے پہلے چاروں اشیاء کے حصول کے لیے اسے کسی مکان میں داخل ہونا پڑے گا، لیکن کیسے اور اس میں کتنا خطرہ ہے؟ دروازے اور کھڑکیاں لاک ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نے احتیاط سے اطراف میں موجود گھروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تمام گھر خوبصورت اور روشن تھے، گاڑیاں آ جا رہی تھیں اور لوگوں کی آوازیں بھی۔ ان آوازوں میں بچوں کا شور بھی شامل تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سڑک کے دوسری جانب اسے ایک گھر نظر آیا جس میں نہ روشنی تھی نہ اس کے سامنے کا منظر خوشنما تھا۔ لان کی گھاس کا ایک حصہ اسے نظر آ رہا تھا۔ گھاس کافی بڑھ چکی تھی۔ ڈرائیو وے پر کم از کم درجن کے قریب اخبارات کے رول پڑے تھے۔ نوتھن فوراً سمجھ گیا کہ گھر کئی روز سے یا شاید ہفتوں سے خالی پڑا ہے۔ کچھ نہیں تو ایک رات تو وہ آرام سے گزار سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ میڈیا تک خبر پہنچ گئی تھی۔ JDC کا داخلی دروازہ رپورٹرز کی وجہ سے بلاک ہو گیا تھا، جبکہ مزید کی آمد جاری تھی۔ چینل والے زیادہ پرجوش تھے۔ یونیفارم میں جو بھی دکھائی دیتا وہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے۔ ان کی کوشش تھی کہ 11 بجے والی خبروں کے لیے کوئی بڑی اسٹوری ہاتھ آ جائے۔ مائیکل جہاں بیٹھا تھا اس ڈیسک کے نام کی تختی پر ہیرالڈ پی جانسٹن سپرنٹینڈنٹ لکھا تھا۔ جانسٹن نے خوش دلی سے پولیس کو اپنا دفتر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ ڈیسک کی دوسری جانب ہیکنز بیٹھا تھا۔ اپنے پاس اپنے باس کو نئی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ دوسروں کی موجودگی میں یا کام کے دوران میں وہ دوستانہ رویہ اختیار کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ مائیکل بریف نوٹس کی چھان بین کرتے ہوئے جزیات کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس نے رکی ہیرس کی فیملی کے بارے میں معلوم کیا۔ یہاں نہیں ہے۔ مقتول مسوری سے آیا تھا، ہیکنز نے جواب دیا۔ کتوں کا کیا بنا؟ مائیکل نے پوچھا۔ ہیکنز نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ بوڑھے پیٹر کے ساتھ کوئی دشواری آن پڑی ہے۔ ہاؤنڈز کے ساتھ یہاں پہنچنے میں اسے چند گھنٹے لگ سکتے ہیں، ہیکنز نے بتایا۔ بارش کی پیش گوئی ہے، مفرور کی کھوج تب تک تلف ہو جائیں گی۔ خیر چھوڑو۔ مائیکل نے ایک نوٹ علیحدہ کر کے لہرایا۔ نوتھن کڈ پر چوری کا الزام بھی ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، ہیکنز بولا۔ کمال ہے، مائیکل نے تعجب کا اظہار کیا۔ نوتھن یتیم ہے اور اپنے چچا کے پاس رہتا تھا، مائیکل نے کہا۔ چچا کا نام؟ مارک بیلی، ہیکنز بولا۔ کیا تم اسے قاتل نہیں سمجھتے؟ ہیکنز نے استفسار کیا۔ قاتل تو غالباً وہ ثابت ہو جائے گا۔ مائیکل نے بائیں ہاتھ سے کان کو سہلایا۔ تاہم کچھ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ میں نے جو الفاظ تمہیں لکھ کر دیے تھے ان میں ایک لفظ تھا، ٹربل۔ تم کیا سمجھے؟ مائیکل نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے خیال میں ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہیکنز نے سوالیہ نظروں سے مائیکل کو دیکھا۔ اگر وضاحت ہو جائے تو؟ یہاں سے فارغ ہوتی وضاحت کرتا ہوں، مائیکل نے جواب دیا۔ فی الحال یوں سمجھو کہ نوتھن کو تحویل میں لینے میں جتنی دیر ہوگی یہ کیس اتنا ہی پریشان کرے گا، مائیکل نے کہا۔ ہم اس کے چچا سے ملاقات کریں گے۔ ترجیحات میں یہ ملاقات ضروری ہے، ہیکنز نے کہا۔ بالکل، بنیادی ضرورت ہے، مائیکل نے کہا۔ بریڈک کاؤنٹی کے جنوب مغربی کونے میں بروک فیلڈ سے 12 میل دور مارک بیلی اپنے مکان میں بوسیدہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں بوربن کی بوتل تھی جس میں 3 انچ کے قریب سیال باقی تھا۔ نیم تاریک مکان میں فقط اسٹوو اور ٹی وی کی روشنی اعلان کر رہی تھی کہ مکان ویران نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ باقی ماندہ رقبے کو قصدن تاریکی کے سپرد کیا گیا ہے۔ مارک تنہائی چاہتا تھا۔ کم از کم آج کی رات وہ کسی سے ملاقات کے موڈ میں نہیں تھا۔ پردے گرا کر اس نے مدھم روشنی کو بھی باہر جانے سے روک دیا۔ اس نے جس گن میں ہاتھ ڈال دیا تھا اس سے جلد از جلد چھٹکارا پا کر وہ نئی زندگی کے آغاز کا منتظر تھا۔ بوربن کی بوتل اس کے احساس فتح مندی کو دوچند کر رہی تھی اور اب 3 انچ بچی ہوئی الکوہل ختم کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ بوتل اس نے 4 سال قبل خریدی تھی۔ آج کے لیے اس نے یہ بوتل سنبھال کے رکھی تھی۔ اب تک وہ قدرے پرسکون تھا۔ اس کی نگاہ ٹی وی پر جمی تھی۔ بالآخر 11 بجے کی خبر میں ہیری کارتھر کا چہرہ نمودار ہوا۔ JD سینٹر میں قتل، تفصیلات کچھ دیر بعد، وہ بول رہا تھا۔ یہ 9 الفاظ 5 سیکنڈ میں نشر ہو گئے۔ مارک کے نزدیک 9 الفاظ اس کے لیے نئی زندگی کی ضمانت تھے۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا، اپنے مرحوم بھائی اسٹیو کی جانب۔ معاف کرنا بھائی، اس نے تصور میں بھائی کی روح سے معذرت کی۔ مجھے ایسا کرنا پڑا لیکن میں مجبور تھا۔ تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، وہ بول رہا تھا۔
مارک نے غربت کی مجبوریوں اور کربناک پہلوؤں کو ہر زاویے سے بھگتا تھا۔ مفلسی ایک بھیانک افرید کی طرح تھی۔ جب سوشل سروس والوں نے اس کے یتیم بھتیجے کو مارک کے در پر لا ڈالا تھا، مارک نے اس حادثے کو ایک موقع میں تبدیل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ جتنے دن زندہ رہتا، مفلس زندگی کی بے رحم حقیقتوں کو بھگتانا پڑتا۔ اس کے لیے زندگی کی یہ قیمت ادا کرنا دشوار تر ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ اس میں اس کی اپنی غلط کاریوں کا بھی قصور تھا۔ آج 4 سال سے محفوظ کی ہوئی بوتل کے کھلنے کا دن تھا۔ 9 الفاظ کی خبر نے تصدیق کر دی تھی کہ نارتھن بیلی کا کام ہو گیا ہے۔ ماضی کے بارے میں مت سوچو، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ تم اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ بوتل ختم کرنے ہی والا تھا کہ اسکرین پر تفصیلات آنا شروع ہو گئیں۔ بروک فیلڈ کے JD سینٹر میں اسٹاف ممبر کے بھیانک قتل نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو ششدر کر دیا۔ رچرڈ ہیرس نامی چائلڈ کیئر سپروائزر، جس کی عمر 27 سال تھی، آج رات 9 بجے کے لگ بھگ سینٹر کے ایک کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قاتل ایک 12 سالہ لڑکا ہے جو موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے جو ابھی تک مفرور ہے۔ مارک بیلی کو جو پہلا خیال آیا وہ بوربن سے متعلق تھا۔ اسے سوچا کہ شاید وہ زیادہ چڑھا گیا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سر کو جھٹکا تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ وہ ٹی وی سے مزید قریب ہو گیا اور نشریات کے ہر لفظ پر دھیان دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسکرین پر اب جان اوگلی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پس منظر میں JD سینٹر کی عمارت کا عکس تھا۔ اسپیکر سے جان اوگلی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ادھر بوربن کی بوتل نے مارک کے ہاتھ سے پھسلنا شروع کر دیا۔ اس کی ہتھیلیوں کے ساتھ پیشانی بھی ارک آلود ہو گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے نارتھن کو گالیاں دے رہا تھا۔ بوتل اس نے ٹی وی پر کھینچ ماری۔ ہاتھ سے پھسلتی ہوئی بوتل ٹی وی کی بجائے دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اسے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور سال خوردہ صوفے کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ مارک کا غصہ اور بے یقینی ختم ہو گئی۔ اب وہ سسک رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، نارتھن، تم نے ہیرس کو کام کرنے دینا تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ اوہ نارتھن، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے رکی کو کیسے مار دیا؟ اس کے اوپر غنود کی چھاتی جا رہی تھی۔ آخری خیال اسے یہی آیا کہ سڑک چھاپ مارک بیلی تقدیر کے اس نئے وار سے اس بار بچ نہیں سکتا۔ رات اپنے شباب کی طرف جا رہی تھی۔ بیشتر مکانات نیم تاریک ہو چکے تھے۔ سڑک پر اکا دکا گاڑی وقفے سے گزر جاتی۔ سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ نارتھن کے متحرک ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ کوہنیوں کے بل اپنی پناہ گاہ سے نکل کر گھاس پر آیا۔ وہ بلی کی طرح گھات لگائے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سڑک کے پار اپنے مطلوبہ مکان کے حیولے کو تاڑا۔ فاصلے کی جمع تفریق کی۔ اسے قریباً 50 گز طے کرنے تھے۔ اسے اسکول کی 50 گز کی اسپرنٹ دوڑ یاد آ گئی۔ وہ اپنی کلاس میں تیز ترین تھا اور اسکول میں 7-8 سیکنڈ میں 50 گز عبور کر لیتا تھا۔ نارتھن کے دونوں ہاتھ گھاس پر تھے۔ پنجوں کے بل ٹانگوں کی پوزیشن ٹریک پر دوڑنے کی ابتدائی حالت میں تھی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس نے اطراف کے گھروں اور کھڑکیوں کو دیکھا، پھر سڑک پر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ اس نے تصور کیا کہ وہ میدان میں ہے۔ دماغ میں گنتی شروع کی۔ 1 2 گو! نارتھن یکلخت اٹھ کر بھاگا۔ چھٹے قدم پر وہ سڑک پر تھا۔ سڑک پار کرتے ہی اس نے گھاس پر لوٹ لگائی، قبل اس کے کہ وہ دوبارہ اٹھتا۔ دفتن اس کی سابقہ پناہ گاہ کے قریب ایک مکان کی بتی روشن ہو گئی۔ نارتھن اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ نیم دراز حالت میں تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایک آدمی مکان سے کچرے کا ڈبہ لے کر ڈسٹ بن کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے سڑک کی دوسری جانب دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اسی دوران نارتھن لڑک کر عمارت کے سائے میں لیٹ گیا۔ تاہم وہ پوری طرح ایک کھلی جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھی چھپنے کے لیے بہترین جگہ کھلا رقبہ ہی ہوتا ہے۔ اسے اپنے باپ کی پرانی بات یاد آئی۔ نارتھن نے آڑ میں جانے کے لیے حرکت کرنے کی حماقت نہ کی، تاہم اس کی گھبراہٹ اپنی جگہ پر تھی۔ نامعلوم شخص کچرا پھینک کر واپس ہو گیا۔ فوراً ہی روشنی بھی غائب ہو گئی اور نارتھن کا رکا ہوا سانس پھیپھڑوں سے آزاد ہوا۔ اگلا مرحلہ مکان میں داخل ہونے کا تھا۔ اگلے 3 منٹ میں اس نے خود کو مکان کے اندر پایا۔ اس کے لیے اسے اکبی فرینچ ڈور کا ایک شیشہ کونی سے توڑنا پڑا۔ پھر اس نے ہاتھ ڈال کر دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر تک وہ اندر ہی ایک ہی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب اس کی نگاہ تاریکی سے ہم آہنگ ہو گئی تو اس نے محتاط انداز میں حرکت شروع کی۔ یہ ایک کافی بڑا مکان تھا۔ وہ جلدی کچن تک پہنچ گیا۔ اس کی پہلی منزل ریفریجریٹر تھا۔ اس کی بھوک نے کھل کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ فریج کھولتے ہی وہ جمسا گیا۔ فریج کی مدھم روشنی اس کے ہاتھوں پر پڑ رہی تھی۔
جن پر گھاس کی پتیاں، مٹی اور خون لگا تھا۔ رکی ہیرس کا خون۔ اس کی بھوک معاً غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ واش روم کی طلب نے لے لی۔ فریج بند کر کے وہ واش روم کی تلاش میں نکلا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے قریب اسے پہلا واش روم ملا۔ اندر آ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے اندرونی سوئچ بورڈ کا جائزہ لیا، پھر روشن دان کے لیے نگاہ دوڑائی۔ روشن دان نہیں تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے سوئچ کو دبا دیا، جو مرر کے اوپر ایک پتلی ٹیوب کو روشن کرنے کے لیے تھا۔ ٹیوب کے اوپر شیڈ تھا جو روشنی کو نیچے اور سامنے کی جانب محدود کرتا تھا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ آنکھیں اندر چلی گئی تھیں اور ایک آنکھ کے قریب سوجن تھی۔ بھورے بال مٹی اور پسینے سے آلودہ ہو کر خاکی دکھائی دے رہے تھے۔ نوتھن نے فی الفور خون آلود لباس اتار پھینکا اور گرم شاور میں غسل کی تیاری کرنے لگا۔ گرم پانی سے سکون بخش رہا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ باپ کی ایک اور بات اسے یاد آئی کہ مسکراہٹ اداس ترین شخص کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کے باپ کے گمان میں نہ تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن اداسی اور پریشانی کی ایسی انتہائی حد کو چھوئے گا، وہ بھی کم عمری میں۔ ڈیڈ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس نے سرگوشی کی۔ میں مصیبت میں ہوں، پلیز ڈیڈ میری مدد کرو۔ ڈیڈ 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 ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ چپکے چپکے رونے لگا، پھر ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لیں۔ سسکیوں اور آہوں کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہیکنز، مجھے بتاؤ کہ اب تک ہم کیا کر پائے ہیں؟ مائیکل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا دی۔ صبح ہو گئی تھی۔ تلاش اور روڈ بلاکس نے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں دیا، ہیکنز بولا۔ رات کی بارش نے کتوں کو بھی ناکارہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کوپر چھٹی پر ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم شاید کل دوپہر تک متوقع ہے۔ ہمارے محترم کاؤنٹی پروسیکیوٹر عزت مآب جے ڈینیل پیٹرولی کا انٹرویو تقریباً تمام چینلز کے صبح کے ٹاک شوز میں چلا ہے، ہیکنز نے بتایا۔ مائیکل نے ایک کراہ کے ساتھ آنکھیں مسلیں۔ مسٹر پیٹرولی کیا فرماتے ہیں؟ مائیکل نے پوچھا۔ وہ لڑکے کو بالغ بتا رہے ہیں اور مقدمہ چلا کر تاحیات جیل میں سڑانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ ہیکنز گویا ہوا۔ مزید یہ کہ رپورٹرز کے دباؤ پر موصوف نے اعتراف کیا کہ سزائے موت کا امکان اپنی جگہ پر ہے۔ ہیکنز بولا۔ خوب، یعنی وہ ایسا جج تلاش کرے گا جو ایک 12 سال کے نابالغ بچے کو تل کر رکھ دے۔ مائیکل نے پیٹرولی کے خلاف اپنے ناگوار لہجے کو چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ دیگر وکلا کے برخلاف پیٹرولی نے کبھی اس بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ الیکشن میں یو ایس سینیٹر کا امیدوار ہے اور ورجینیا کی نمائندگی کرے گا۔ پیٹرولی دوہرے معیار کا قائل تھا اور انہی کیسز میں ہاتھ ڈالتا تھا جو نہ صرف اس کی شہرت میں اضافے کا باعث بنے بلکہ اس کی جیت بھی یقینی ہو۔ اس کی انتخابی مہم کا مرکزی تھیم منافقت پر مبنی تھا، یعنی نوجوانوں میں گرتی ہوئی اخلاقی اقدار، جبکہ خود وہ شہرت اور جیت کا بھوکا تھا۔ اس کے لیے وہ کیس کی میرٹ کی بجائے اپنے مفادات پر نظر رکھتا تھا۔ الیکشن فقط 4 ماہ کے فاصلے پر تھے۔ نوتھن کیس اس کی شہرت کو 4 چاند لگانے کا بہترین موقع تھا۔ مائیکل کو پہلے ہی توقع تھی کہ پیٹرولی اس واردات کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور کچھ؟ مائیکل نے سوالیہ نظروں سے ہیکنز کو دیکھا۔ جواب میں اس نے نوتھن کا ایک فوٹو اسے پکڑا دیا۔ مائیکل سیدھا ہو گیا۔ وہ دلچسپی سے فوٹو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کسی زاویے سے قاتل نہیں دکھائی دے رہا، اس نے تبصرہ کیا۔ لڑکا کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ چمکتے دانت اور نیلی روشن آنکھیں، بالوں کا رنگ سفیدی مائل بھورا تھا۔ وہ ایک خوبصورت فوٹو تھا۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ ذہانت کا امتزاج بھی تھا۔ جے ڈی سینٹر کی فائل سے مائیکل کو جو تصویر ملی تھی، یہ فوٹو اس کے بالکل برعکس تھا۔ مائیکل نے ایک گہری سانس لی۔ کہاں سے حاصل کیا؟ 5th گریڈ کی ایئر بک سے، ہیکنز نے کہا۔ گڈ، مائیکل کی آواز میں ستائش کا عنصر تھا۔ سب آ گئے ہیں؟ مائیکل نے پوچھا۔ تقریباً، اور منتظر ہیں، ہیکنز نے جواب دیا۔ دونوں ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کا رخ کانفرنس روم کی جانب تھا جہاں تینوں ڈویژن کے سربراہ موجود تھے۔ مختصر نوٹس پر پہنچنے کا شکریہ۔ مائیکل سیدھا اصل موضوع کی طرف آیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات جے ڈی سی میں کیا ہوا، اور یہ کہ ملزم ایک 12 سالہ لڑکا ہے جو مفرور ہے۔ اسی دوران میں ہیکنز نے مذکورہ تصویر کی کاپیاں تقسیم کر دیں۔ میں آپ سب پر زور دوں گا کہ یہ کیس مجھے جلدی ختم کرنا ہے۔ لڑکا زیادہ دور نہیں جا سکتا، اسے آج ہی تحویل میں لینا ہے۔ اگرچہ یہ مقامی کیس ہے، تاہم سارجنٹ ہیکنز کے مشورے اور اب تک کی ناکامی کے بعد میں نے اسٹیٹ پولیس کی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے، مائیکل کہہ رہا تھا۔ حاضرین نے تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے تعاون کا یقین دلایا۔ مائیکل نے شکریہ کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ نوتھن کنگ سائز میں سحری پر کمبل کے نیچے اریاں حالت میں بیدار ہوا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔
نوتھن نے کروٹ لے کر سر تکیوں میں گھسیڑ دیا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مزید آرام کرے. رات ریفریجریٹر سے پیٹ بھرنے کے لیے اسے کئی معقول اشیاء مل گئی تھیں. وہ دیر سے سویا تھا. کیبل پر اس کو پسندیدہ کارٹون دیکھنے کو مل گئے تھے. قسمت اب تک غیر معمولی انداز میں اس کا ساتھ دے رہی تھی. ماسٹر بیڈ روم میں وسیع بستر کے بالمقابل دیوزار ٹی وی اسکرین نصب تھا. اس نے تکیوں سے سر نکالا. ذہن بیدار تھا اور خیالات کی آمد شروع ہو گئی تھی. نوتھن نے خود کو سمجھایا بہت وقت ہے منصوبہ بندی کرنے کے لیے اور پریشان ہونے کے لیے بھی. اس نے بیڈ سائڈ سے ریموٹ اٹھا کر مدھم آواز کا خیال رکھتے ہوئے ٹی وی آن کیا. نیوز چینل پر اسی کی خوبصورت سی بڑے سائز میں تصویر اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. نوتھن کو طمانینت محسوس ہوئی. اس نے تصویر پہچان لی. اچھی تصویر ڈھونڈی ہے پولیس نے. اسے خوشی ہوئی. تصویر سمٹ کر اسکرین کے بالائی کونے میں چلی گئی اور ایک آدمی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کے عقب میں جے ڈی سینٹر کی عمارت دکھائی دے رہی تھی. نوتھن کا منہ بن گیا. خاص طور پر اسے آدمی کی آنکھوں کا کرخت تاثر پسند نہیں آیا تھا. اسکرین کے زیریں حصے میں رینگتی ہوئی سلائڈز اور نظر آنے والے عکس کے کیپشن پر نظر دوڑانے کے بعد نوتھن کے علم میں آیا کہ یہ شخص کامن ویلتھ کا اٹارنی جے ڈی پیٹرولی تھا. ہم مبالغے سے کام نہیں لے رہے ہیں اور تفتیش جاری ہے. پیٹرولی نے سنجیدگی سے براہ راست کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. تاہم یہ امر یقینی ہے کہ نوتھن بیلی نے مسٹر ہیرس کی جان لے لی ہے اور مفرور ہے. اس پر فرد جرم واردات کی سنگین نوعیت کے حساب سے عائد ہوگی. وہ کہہ رہا تھا. اس کے پکڑے جانے پر کیا اقدام ہوگا؟ کسی رپورٹر کا سوال تھا. پیٹرولی نے بلا توقف جواب دیا. میری منشا ہے کہ اس پر ایک بالغ فرد کی حیثیت سے مقدمہ چلے گا. بڑے لڑکوں کو بڑے جرم کی بھی بڑی قیمت ادا کرنی چاہیے. پیٹرولی نے کہا. یقیناً آپ سزائے موت کی سفارش نہیں کریں گے. ایک اور سوال آیا. پہلے اسے سلاخوں کے پیچھے لانا ہے پھر ٹرائل ہوگا. سزائے موت پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا. اٹارنی کی سرد مہری برقرار تھی. سزائے موت؟ اس کا مطلب الیکٹرک چیئر؟ نوتھن کا منہ کھل گیا اور وہ مکمل طور پر سکتے کی کیفیت میں آ گیا. منظر تبدیل ہو گیا. ایک ڈیسک پر اینکر مین جان اوگلی نظر آیا. جان پولیس کی سرگرمیوں کو ٹریک کر رہا تھا. بریڈک کاؤنٹی کی پولیس اب تک ملزم کو پکڑنے کے لیے جو کچھ کرتی رہی ہے اس کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں. تاہم دیگر تفتیش کے بارے میں پولیس نے بہت کم معلومات فراہم کی ہیں. پھر منظر تبدیل ہوا. مائکرو فونز کی قطار کے سامنے دوسرا چہرہ نمایاں ہوا جس پر تھکن کے آثار تھے. یہ شخص بریڈک کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کا مائیکل تھا. مائیکل کی تصویر کے ساتھ آواز جان اوگلی کی نشر ہو رہی تھی. ڈیٹیکٹیو مائیکل نے صبح کے ابتدائی گھنٹے میں رپورٹرز کو بریف کیا جس میں پولیس کے کریڈٹ پر کوئی اچھی خبر نہیں تھی. نوتھن نے ٹی وی بند کر دیا. نوتھن کو محسوس ہوا کہ نیوز چینل نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے. ساتھ ہی اسے کچھ فخر بھی محسوس ہوا کہ وہ اب تک متلاشی افراد کی پہنچ سے دور ہے. اسے پہلی مرتبہ یہ ادراک ہوا کہ اس نے ابتدائی مرحلے میں پولیس کو مات دے دی ہے. نوتھن نے بستر چھوڑ دیا. وہ ایک متمول گھرانے کے پر آسائش گھر میں تھا. گھر میں متعدد کمرے تھے. بیشتر لاک تھے. بچوں کے کمرے کھلے تھے. وہ جس کمرے میں داخل ہوا وہ کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ تھا. تیسرا کمرہ اس کے مطلب کا تھا. اس کو اطمینان ہوا کہ اس کمرے کا رہائشی اس کا ہم عمر لڑکا تھا. اس نے اپنے پہننے کے لیے کپڑے منتخب کیے. اس نے بیلٹ تلاش کی. وہاں اتنی اشیاء تھیں کہ اسے لگا کہ وہ شاپنگ کے لیے نکلا ہے. اس نے ریباک کے جوتے منتخب کیے جو پرانے لیکن آرام دہ تھے. سائز بھی ٹھیک تھا. وہ تیار ہو کر ماسٹر بیڈ میں واپس آ گیا. قد آدم آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا. اس کی اصل شخصیت واپس آ رہی تھی. بال شیمپو کے بعد بکھر گئے تھے. آنکھ کا ورم بھی کم ہو گیا تھا. نوتھن کا اعتماد بحال ہونے لگا. اس نے منفی خیالات اور مصائب زدہ ماضی کو ذہن سے نکالا. اس بار اس نے ٹی وی کی جگہ کلاک ریڈیو آن کیا. 5 سیکنڈ بعد اسے احساس ہوا کہ یہاں بھی ٹاک شو چل رہا تھا اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.